باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگوں کی گردن کے عضلات، گردن کے موہروں کی تکالیف میں بہت زیادہ بہتری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ نماز پڑھے گا تو بندہ کتنے فائدے میں رہے گا، انعام ملے گا وہ تو جنت میں ملے گا ہی، مرنے کے بعد دنیا ہی کے فائدے بتائے جا رہے ہیں اس میں، تو ہمارے گردن میں بھی فائدہ ہوگا اس سے۔ اور باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگوں میں ڈپریشن کہتے ہیں کہ مایوسی، اداسی، سستی، کاہلی، بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں سستی بھی ہے، کاہلی بھی، بے چینی رہ رہی ہے، اداسی رہ رہی ہے، مایوس رہ رہے ہیں، تو ہم دیکھیں کہ ہم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں۔ اور باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگوں میں نظام ہضم کی بے شمار تکلیف جیسے بد ہضمی، گیس، تیزابیت، قبض میں بہت فائدہ ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں قاعدگی کے ساتھ۔ سانس کی تنگی، سانس میں جو آدمی کو پریشانی ہوتی ہے اس میں بھی نماز پڑھنے سے آسانی ہوتی ہے۔ سانس کا رکنا، دمہ، ٹی بی، بلغم کا جم جانا، پھیپڑوں کی سوزش میں بہت سکون ملتا ہے۔ ہمارے اندر جو پھیپڑے ہیں وہ ہمیشہ آپ نے دیکھو ہوں گے، ڈاکٹر کی دکان پہ جاتے ہیں تو پتلا سا ایک بنا ہوتا ہے، پھیپڑے وغیرہ سب بنے تو ایسے لٹکے رہتے ہیں، وہ ایسے ہم اگر کھڑے ہیں اور بیٹھے ہیں تو پھیپڑے لٹکے ہیں، وہی سانس ہمیں للواتے ہیں۔ جیسے کھانسی یا بلغم یا زکام یا سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہو یا پھیپڑوں کا ٹی بی وغیرہ ہو، تو جو آدمی باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھے گا، پابندی کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس میں فائدہ ہوگا۔ دکھاوا فائدہ کیسے ہوئے گا اس کا؟ تو بتایا ہمارے پھیپڑے سے لٹکے رہتے ہیں، ہم بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں، جب لیٹ جائیں گے تو اور زیادہ بیٹھ جائیں گے، مگر جیسے ہی ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے پھیپڑے بھی ایسے ہیں، جب ہم سجدہ کریں گے تو ہمارے پھیپڑے تھوڑے لٹک جائیں گے، یعنی جو چپکے ہوئے ہوں گے اس سے الگ ہو جائیں گے وہ۔ اب جب الگ ہوں گے تو ہمارے ان پھیپڑوں کے لیے آرام ملے گا، جو بھی اس پر بلغم وغیرہ ہوگا وہ اس میں تمہارے فائدہ کرے گا۔ ایک وقت کی نماز میں بہت سجدے ہو جاتے ہیں، تو جیسے ہی ہم 5 وقت نماز میں اتنے سجدے کریں گے اور ایسے ایسے ہم چپکیں گے اور ہمارے پھیپڑے جو ہیں اپنی جگہ سے ہٹ کر ایسے ہلیں گے اپنی جگہ سے، اب وہاں سے بلغم وغیرہ سب صاف ہوگا تو اس میں بھی پھیپڑوں میں فائدہ ہوگا۔ آپ نہ مانے تو کر کے دیکھ لینا، کھانسی اگر آتی ہو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے نماز جو رکھی ہے وہ اپنے فائدہ کے لیے نہیں رکھی ہے، عبادت کرنے کے لیے فرشتے اتنے ہیں، آسمانوں میں 7 آسمان ہیں، 7 آسمان ہے، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات آسمانوں سے گزرتا ہوا گیا تو میں نے دیکھا کہ کسی آسمان پر اتنی انگل بھر جگہ نہیں تھی قدم رکھنے کے لیے کہ جہاں فرشتے موجود نہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کرتے۔ تو عبادت کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے ہی بہت ہے، عبادت کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھوڑی نہ ہے، مگر ہم جب نماز پڑھیں گے تو ہمیں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کو ہم کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ پڑھیں گے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ہم جب نماز پڑھیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ تو جیسے ہی ہم نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو بیماریاں ہیں کو دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی اگر بیماریاں دور نہ ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پریشانیاں آتی ہیں وہ 2 طریقہ کی ہوتی ہے۔ ہم پر کوئی پریشانیاں آئی، حضرت علی سے پوچھا گیا ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پریشانی جو آئی ہے وہ ہمیں سزا کے طور پر آئی ہے یا امتحان کے طور پر آئی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی پیارا جواب دیا اور کہا کہ جب تم پر پریشانی آئے اور تم اس وقت مایوس ہو جاؤ، اداس رہنے لگو اور تمہاری بندگی میں تمہاری عبادت کم ہو جائے، عبادت کرنا چھوڑ دو تم اور اداسی چھانے لگے، تو سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر یہ سزا آئی ہے۔ اور جیسے ہی تم پر کوئی پریشانی آئے اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور زیادہ کرنے لگو، امید اور زیادہ بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ تو ہی ہے، تو ہی شفا دیتا ہے، تو ہی بیماری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ میری تو ہی صحیح کرے گا، تو جیسے ہی ہم پر پریشانی آئے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے، اگر اس وقت ہم 1 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے یا 2 وقت کی پڑھنے لگے، سمجھ لینا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ اور جیسے ہی پریشانی آئے اور ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 ٹائم کی رہے گی، تو سمجھ لینا سزا ہے۔ تو جیسے ہی پریشانیاں آتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے امتحان کی پریشانی آئی ہے یا سزا کی پریشانی۔ بیماریاں بھی آتی ہیں اور بیماریوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دوا رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بار پیٹ میں درد ہوا تو کوہ طور پر گئے، تبارک و تعالیٰ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اور ایک پیڑ بتایا، اسی پیڑ کی پتیاں کھا لینا، گئے پیڑ کی پتیاں کھا لی، صحیح ہو گئے۔ تھوڑے دنوں بعد درد ہوا، اللہ تعالیٰ سے پوچھی کئی پتیاں کھا لی مگر پیٹ کا درد ختم ہی نہیں ہوا، پھر گئے تھوڑے دنوں کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، میرے ایک بار بیمار ہوا، پیٹ میں درد ہوا، تو نے بتایا پیڑ کی پتیاں کھا لینا، تو میں نے کھائی تو صحیح ہو گیا، مگر تھوڑے دنوں کے بعد پھر پیٹ میں درد ہوا کل، تو میں نے وہی پتیاں کھا لی تو درد ختم ہی نہیں ہوا۔ تو فرمایا گا اے موسیٰ کسی بھی چیز میں شفا نہیں ہے، کوئی بھی جڑی بوٹی جو بھی دوا ہے تو اس میں شفا نہیں ہوتی ہے، شفا میرے حکم میں ہوتی ہے، جب تک وہی
چیز تمہیں شفا دے گی، اور جب تک میرا حکم نہیں ہوگا تو وہ شفا نہیں دے سکتے، جب میرا حکم ہوگا تو تمہیں مٹی سے بھی شفا مل جائے گی۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہم پر کوئی پریشانیاں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، صحیح نہیں ہو رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، وہی دوا کھا کے ہمارا بخار اتر جائے گا، تمہارا بڑھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے شفا دے، جسے چاہے شفا نہ دے، مگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہنا چاہیے اور دوا بھی کرتے رہنا